بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مسجد اسلام کی عظیم درسگاہ ہے جو سماجی اصلاح اور شہری فلاح کے مقصد سے قائم کردہ تنظیموں، کمیٹیوں اور سوسائٹیوں سے ہزارہ درجہ برتر و بہتر ہے۔ ہماری اپنی قائم کردہ تنظیموں کے بارے میں ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ سماجی اصلاح کے لیے یہی ادارہ سب سے بہتر ہے اور وہی بہتر خدمات پیش کر رہی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح اور انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے پاک کر کے سیدھے ڈگر پر لانے والی اگر کوئی بہتر سے بہتر درسگاہ ہو سکتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ مسجدیں مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کو شقاوت و بدبختی سے نکال کر سعادت و خوش بختی کی دہلیز پر پہنچا دیتی ہیں، تنگی و اضطراب اور بے چینی سے نکال کر خوشحالی اور چین و سکون کی فضا میں پہنچا دیتی ہیں۔ مساجد کی حاضری سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں پر اگر گناہوں اور مصیبتوں کا زنگ چڑھا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کے اسے مانجھ دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور یہاں موجود فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ مسجدیں مسلمانوں کی تربیت کی بہترین جگہ ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اخوت و بھائی چارگی اور مساوات و برابری کا درس دیا جاتا ہے۔ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے، ایک صف میں کھڑے ہوتے اور ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں مالک و خادم، مالدار و نادر، غنی و فقیر، عالم و جاہل، پیر و مرشد اور مرید و عام انسان، حاکم و محکوم اور شاہ و گدھا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے اسی طرح برابر ہوتے ہیں جس طرح قبرستان میں سب برابر ہوتے ہیں۔ ان میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہوتی۔ اور ہاں، اسلام میں برتری کی وجہ صرف اور صرف تقویٰ و پرہیزگاری ہے، جس کا تعلق قلب سے ہے اور اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے عبادات و معاملات میں ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے سماج اور اپنے ملک و شہر میں برابری کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے سے متحد و جڑے رہیں، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی حسب و نسب، جاہ و منصب اور عہد و عمل کی بنیاد پر برتری جتائے۔ ہم اگر معاشرہ کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مساجد کے رول کو واپس لانا ہوگا۔ یہ مسجدیں معاشرہ کے افراد کی روحانی تربیت کرتی ہیں، بندوں کو اللہ سے جوڑتی اور انہیں اللہ کے رنگ میں رنگتی ہیں، اور اللہ کے رنگ میں رنگنے سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ طبقاتی کشمکش اور لسانی تعصبات دنیا کی کسی بھی قوم کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ انتشار و افتراق کا باعث بن کر بالآخر بتاہی اور ہلاکت پر منتج ہوتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ قرآن کریم میں ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں ہے، یعنی علاقے، رنگ یا زبان کی وجہ سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں، بلکہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ بلا شبہ یہ وہ سبق ہے جو اتحاد، مساوات، اخوت، ہمدردی اور تعاون کے جذبات کا مرکزی نقطہ ہے، جس کو اپنا کر ہم دنیا میں سربلند اور باعزت ہوئے، اور جس کو خیر بات کہہ کر آج ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور نتیجتاً ہمیں اپنا مستقبل طریق نظر آتا ہے۔ اقوام غیر ہمیں ترنوالا سمجھ کر ہڑپ کرنے پر تلی بیٹھی ہے، اور ہمارے مطلع حیات پر تباہی و بربادی کے بادل چھا رہے ہیں۔ اسلام نے مساجد میں نماز باجماعت کے ذریعے اس سبق کو عملی رنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تمام مسلمان امیر ہوں یا غریب، سفید فام ہو یا سیاہ فام، حاکم ہو یا محکوم، تاجر ہو یا مزدور، دراز قد صحیح الجسم ہو یا پختہ قد، اپاہج اور معذور، بینا ہو یا نابینا، کم سن ہو یا
امر رسیدہ پنجابی ہوں یا سندھی، بلوچی اور پٹھان، اذان سننے کے بعد سبھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور وضو کر کے ایک دوسرے کے شانہ سے شانہ ملاتے ہیں۔ ایک ہی امام کی اقتداء میں رب العزت کی بارگاہ میں مؤدب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا مقصد ایک اور ان کے خیالات میں یکجہتی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جو اخوت کا سنگ بنیاد ہے۔ ہر روز دن میں 5 مرتبہ انہیں یہی عمل دہرانا پڑتا ہے اور رشتہ قوت و اتحاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز باجماعت کے بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور بلا شبہ اس نعمت سے وہی معاشرہ یا قوم سرفراز ہو سکتی ہے جس کا مساجد کے سامنے نہ ٹوٹنے والا تعلق موجود ہو۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے بھی مسجد کو ایک نمایاں اور منفرد حیثیت حاصل ہے۔ قرون اولیٰ میں مسلمان مساجد میں صرف نماز ہی کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے تمام اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے صلاح مشورے اور فیصلے وغیرہ بھی مساجد ہی میں ہوتے تھے۔ ہر نماز کے بعد مجلس شورا منعقد ہوتی، جس میں مختلف مسائل زیر بحث آتے اور ان کے فوری تدارک کے لیے تجاویز اور پروگرام مرتب کیے جاتے تھے، گویا کہ اس دور کی اسمبلی بھی تھی۔ اس طرح باہر سے جو وفود، سفراء وغیرہ آتے، ان سے ملاقات و مذاکرات بھی مسجد ہی میں ہوتے، اور اگر کہیں لشکر کشی کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے بھی تجویز مسجد میں ہی پاس کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں تو لوگ فنون حرب کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد نبوی میں حبش کے لوگ گتکا کھیلتے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ میں بیٹھ کر انہیں دیکھا کرتی تھی۔ دور نبوی اور اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانہ میں مسجد کو عدالت کی حیثیت حاصل رہی۔ مقدمات کے یہی فیصلے ہوتے اور مجرموں کی سزائیں وغیرہ بھی یہیں تجویز ہوتی تھی۔ حد البتہ مسجد سے باہر لگائی جاتی تھی، لہٰذا مساجد میں اجتماعی عبادات، جمعہ اور تراویح وغیرہ کی پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی کچھ عرصہ قبل تک مسجد کو مکتب کی حیثیت حاصل رہی، لیکن بالآخر لوگوں نے اس دینی مشغلہ کو کاروبار بنا لیا۔ چند نفس پرستوں اور ہوس کے بندوں نے مخلص لوگوں کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا، اور نتیجتاً آج لوگ مسجد میں قائم مدارس کے نام سے بھی دور بھاگنے لگے ہیں۔ لیکن اس میں مسجد کا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ ہماری اپنی ذہنیتوں کا قصور ہے، اور اس سے مساجد کی علمی اہمیت و حیثیت پر کوئی زد نہیں پڑتی۔ خلوص نیتی سے اگر کام کیا جائے تو آج بھی قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو سکتی ہے، اور ان علمی سرچشموں سے اپنی پیاس بجھا کر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کیا جا سکتا ہے۔